بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی نبیہ المصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 330 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کی ترتیب پر احادیث کو روزانہ درس کے انداز میں بیان کرنے کا آغاز کیا، اور الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت، ان سے متعلق معلومات کو احادیث کی روشنی میں پیش کرتے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں اور نبیوں اور نبوت اور رسالت اور انبیاء اور رسول سے متعلق جو احادیث تھیں، تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہیں ہمارے اپنی معلومات کی حد تک۔ آج سے ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کے تذکرے کے بعد آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں مفصل ہم ترتیب وار درس کے انداز میں انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ آج جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مسلسل آپ کی پیدائش، آپ کا نسب، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت، اور آپ کے بعد آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، پھر اس کے بعد آپ کی جوانی، پھر اس کے بعد آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ساری چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں۔ پتہ نہیں اس کے لیے کتنا وقت لگے گا، واللہ عالم بالصواب۔ یہ روایت سماعت کے لیے پہلے ہم روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عمار شداد انه سمع واثلة بن الاسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو عمار شداد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی عظمت اور شرافت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین نسل اور سب سے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کی پاکیزگی اور خاندان کی شرافت بھی رب ذوالجلال کے نزدیک ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے فرمایا۔ اس میں کسی انسانی کوشش یا نسبی فخر کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ انتخاب بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسالت، عصمت اور ہدایت کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ انتخاب تھا، تاکہ آخری نبی کے ذریعے ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا جائے۔ مزید یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان بنو ہاشم ایمان، اخلاق اور خدمت دین کے لحاظ سے بھی نمایاں تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے خاندان، نسب اور ماحول کو نیکی اور خدمت دین سے مزین کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا تعلق محض خون یا نسل تک محدود نہ رہے، بلکہ کردار اور عمل سے ممتاز۔
ابن ہشام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہی میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب طیب کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. پھر وہ لکھتے ہیں وعدنان من ولد اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام فیما حدثنا بھی اہل العلم بنسب. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. تمام خاندانوں میں، قبیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ تقدس، یہ انتخاب، یہ تعیین، یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ ربانی عطا ہے، یہ پروردگار کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کا تقدس، جس نبی کی فضیلت، جس نبی کی برتری، جس نبی کا مقام، جس نبی کا منصب، جس نبی کا مرتبہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں میں افضل ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں جس نبی کو اونچا مقام حاصل ہے، جس انسان کو، جس پیغمبر کو، وہ ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.